أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، ذو الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے اور یہ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ ہے جس کے کچھ فضائل میں نے گزشتہ جمعے عرض کیے تھے، جن کا خلاصہ مختصر یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذو الحجہ کے ان دنوں میں جو انسان نیک عمل کرتا ہے، باقی دنوں کے اعمال ان کا اجر و ثواب ان دنوں کے اعمال کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص جہاد کے لیے جائے تو کیا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا بھی اجر و ثواب کے حساب سے ان نیک اعمال کرنے والوں کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جہاد والا بھی نہیں پہنچ سکتا، سوائے اس مجاہد کے جو اپنے جان اور مال کو لے کر گیا اور پھر واپس نہ لوٹا،
سب کچھ قربان کر دیا، اس کا اجر تو بڑا ہوا ہے، عام مجاہد بھی ان دنوں کے نیکی کرنے والوں کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا پھر ہم ان دنوں میں کیا عمل کریں؟ آپ نے 4 باتیں بڑی اہمیت کے ساتھ فرمائی تھی۔ فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتسبیح والتحمید او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ، ان کی کثرت کرو، جس کو ہم تیسرا کلمہ کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس میں یہ 4 باتیں موجود ہیں، اس کی کثرت ان دنوں میں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ ایک دلچسپ بات بھی آپ کو سناؤں۔ آج صبح ہی ایک ساتھی کے ساتھ میری یہ بات ہو رہی تھی اسی حدیث کے بارے میں، تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ باہر دیکھیں کتنے خوبصورت بکرے آئے ہوئے ہیں قربانی کے لیے، تو حضور نے ویسے ہی فرمایا ان دنوں میں سبحان اللہ کی کثرت کرو، تو جب ان مویشیوں کو دیکھو تو سبحان اللہ پڑھو۔ اس نے کہا جی ریٹ پوچھو تو پھر تیسرا کلمہ پورا لا حول ولا قوت سمیت ہی پڑھ لیا کرو۔ یہی بکرے کو دیکھو تو ان 4 باتوں پہ عمل کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اتنے میں ریٹ پوچھو تاکہ کلمہ تیسرا پورا ہو جائے، آدھا نہ رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تک ہو جائے۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ نے جن کو وسعت دی ہے ان کو قربانی تو کرنی چاہیے، بلکہ ان پر کرنی لازم ہے۔ میں نے سورۃ الحج کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیات میں قربانی کا ذکر ہے۔ قربانی بھی ایک مالی عبادت ہے۔ دیکھیں جی ہم سب نے اللہ کو معبود مانا ہے، قیامت والے دن سارے کافر بھی مان جائیں گے، قیامت والے دن سارے کافر بھی اللہ کو معبود مان جائیں گے۔ ستون سے آگے ہو جائیں گی، ایسا نہ ہو کہ ستون ہی جناب ہر طرف سے اس کو دبائیں تو ٹیڑھا نہ ہو جائے۔ نوجوان بندہ ٹیک لگائے یہ اچھی بات نہیں ہے، ستون سے آگے ہو جائیں، بڑا ثواب ہوگا انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں قیامت کے روز سب اللہ تعالیٰ کو مان جائیں گے۔ مومن میں یہ فرق ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتا ہے۔ ہم سب بن دیکھے مانتے ہیں کہ ہمارا اللہ اپنی ساری صفات کے ساتھ، اپنی پوری قدرت کے ساتھ موجود ہے۔ اب وہ ایمان کا اظہار کیسے ہو؟ ہم مانتے تو ہیں لیکن کیسے اس کا اظہار کریں؟ یہ جتنے بھی فرما برداری کے طریقے ہیں یہ اس ایمان کے اظہار کے لیے ہیں۔ فجر کے ٹائم اندھیرے منہ جب بندہ بستر کو چھوڑ کر وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میرا معبود ہے۔ رمضان کے روزے جو رکھتا ہے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ میرا معبود ہے۔ لاکھوں روپے لگا کر لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں اور سلے ہوئے کپڑے اتار کر 2 چادریں باندھ کر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، اور لبیک لبیک کی صدائیں ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا معبود ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ اور وہ لوگ جو سارا سال مشکل سے بکرے کا کلو گوشت لے سکتے ہیں، ان دنوں میں وہ بھی بکرے کی تلاش میں پھر رہے ہیں کہ قربانی کریں گے جانور کی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا اللہ، ہمارا رب موجود ہے۔ تو یہ قربانی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا معبود کون ہے جی؟ اللہ۔ جس اللہ تعالیٰ نے یہ جانور پیدا کیے، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں مویشی تمہارے رب نے بنائے ہیں، ان مویشیوں کی کھال، ان کے اون سے تمہارے لیے گرمی کے سامان بھی تیار ہوتے ہیں، تمہاری جیکٹیں بنتی ہیں، تمہارے موزے بنتے ہیں، تمہارے بوٹ اور جرابیں بنتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ آپ مارکیٹ جائیں اور مٹھائی اور حلوائی کی دکان پر کھڑے ہو جائیں،
آپ کو طرح طرح کے رنگ ڈھنگ نظر آئیں گے، مٹھائی کی کئی قسمیں نظر آئیں گی، لیکن ان کے پیچھے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے مویشیوں کا دودھ ہے۔ رب فرماتا ہے یہ میری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آپ چلے جائیں قصاب کی دکانوں پہ، گوشت آپ کو مل جائے گا، بکرے کا چاہیے یا بڑا چاہیے، قیمہ چاہیے یا فلاں چاہیے، رب کہتا ہے یہ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، یہ وہ مویشی ہیں جو میں نے تمہارے لیے بنائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بعض مویشی وہ بھی ہیں جو تمہارا بوجھ اٹھا کر وہاں تک پہنچا دیتے ہیں جہاں تمہاری گاڑیاں نہیں جا سکتی، جہاں تم نہیں پہنچ سکتے، یہ مویشی بھی میں نے بنائے۔ ارے پورا سال میرے بنے ہوئے مویشیوں کا گوشت کھانے والوں، پورا سال میرے بنائے ہوئے مویشیوں کا دودھ پینے والوں، وَذَلَّلْنَاهَا لَكُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، انہی مویشیوں کو ہم نے تمہارے تابع کر لیا ہے۔ چھوٹا سا بچہ اونٹ کی رسی کو پکڑ کر چل رہا ہوتا ہے اور پیچھے سینکڑوں اونٹ اس کے جا رہے ہوتے ہیں، ان مویشیوں کو اس بچے کے تابع کرنے والا کون ہے؟ جس اللہ نے اتنے طاقتور جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا، وہ تمہیں دودھ پلاتے ہیں، پورا سال تم دودھ پیتے ہو۔ آپ نے کبھی غور کیا جانور ہے، گائے اور بھینس ہے، اس کو جب پیشاب آئے گا وہ کر دے گی، مالک کا انتظار نہیں کرے گی، جب اس کو گوبر آئے گا وہ کر دے گی، مالک کا انتظار نہیں کرے گی۔ لیکن میرے اللہ کی قدرت پر قربان جائیں، تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جب تک اس کا مالک جا کر ہاتھ نہیں لگاتا تھن پھٹ تو سکتے ہیں لیکن ان سے دودھ نکل کر نہیں جاتا۔ یہ کون محفوظ کرنے والا ہے؟ جو گائے اپنا پیشاب محفوظ نہیں کر سکتی، گوبر نہیں روک سکتی، وہ دودھ کو روک کر کھڑی ہوئی ہے مالک کے انتظار میں۔ مالک وہ ہے جس نے نماز کو نہیں پڑھی، مالک وہ ہے جس نے بسم اللہ کو نہیں پڑھی، مالک وہ ہے جس نے ہاتھ کو نہیں دھوئے، لیکن رب کہتا ہے ذَلَّ اللَّهَ لَكُمْ، ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ ارے لوگو، پورا سال رب کے بنائے ہوئی مویشیوں سے فائدہ اٹھانے والوں، ذوالحجہ کے دن آئیں، رب کہتا ہے ان مویشیوں کو میرے نام پر ذبح کر کے بتاؤ یا اللہ یہ سارے کچھ تیرے ہی دی ہوئی ہیں اور ہم تیرے حکم کے آگے جھکنے والے ہیں۔ میرے مالک تو حکم دے گا، ہم مویشیوں کے گلوں پر بھی چھری چلا کر بتائیں گے یہ سارے جانور دینے والا کون ہے؟ زور سے بولو کون ہے؟ اس لیے ان کو ذبح بھی کریں گے تو یا اللہ تیرے ہی نام پر ذبح کریں گے۔ تو یہ بندگی کا اظہار ہے۔ بعض لوگ نا جو ہر بات اپنے ہی دماغ کے ساتھ سوچتے ہیں، اپنے دماغ میں تو کئی الٹی سیدھی باتیں آتی ہیں، وہ سارا سال غریبوں کا خیال ان کو نہیں آتا، کوئی مرتا ہے مرے، کوئی بھوکا ہے بھوکا رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آتا ہے وہ آ جاتے ہیں جناب فلسفے اور حکمت جاننے کے لیے، کیا فائدہ جی قربانیاں کرنے کا، ان سے بہتر ہے کہ جناب کسی غریب کی مدد کر دو۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے میں نے منڈی میں گیا ہوں، میں نے بکرے کا ریٹ پوچھا، جو ریٹ انہوں نے بتایا اتنے ہی پیسوں کا میں نے کولر لے لیا اور میں نے گلی میں لگا دیا۔ میں نے کہا گوشت تو 2 دن بندے کھائیں گے، چلو کولر سارا سال پانی پیتے رہیں گے۔ اور آج تمہیں یاد آیا کولر لگانے کا، جب اللہ تعالیٰ نے جانور کے گلے پہ چھری پھیرنے کا حکم دیا، پورا سال تمہیں کولر یاد نہیں آیا، پورا سال تمہیں غریب یاد نہیں آئے۔ یہ تو وہ بات ہوئی نا کہ ایک بندہ کہے یار یہ 5 ٹائم نماز میں جاتے ہو، وہاں جا کر بڑا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے جی، ہر نماز میں 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم مسجد میں جائیں میں ہسپتال چلا جاتا ہوں جی، وہاں مریضوں کی عیادت کرتا ہوں، بڑا ثواب کا کام ہے۔ پھر تو بندہ کوئی عبادت اپنی مرضی سے جو اللہ نے بتائی ہے وہ کرے ہی نہیں، ہر عبادت کا متبادل اپنی مرضی سے سوچنا شروع کر دے، یا اللہ تو نے تو نماز کا کہا تھا میں مریضوں کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں، اے اللہ تو نے حج کا کہا تھا میں کولر لگوا رہا ہوں، اے اللہ تو نے قربانی کا کہا تھا میں دیگ پکا کے دے رہا ہوں۔ رب فرماتے ہیں اس کا نام بندگی نہیں ہے، بندگی اس کا نام ہے جو رب کہے بندہ وہی کر گزرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ زور سے کہو پھر بے شک۔ جو رب کہے اس پہ کرنے کا نام بندگی ہے۔ اگر اپنی سوچ کے ساتھ عمل کرنے کا نام بندگی ہوتا، اٹھاؤ ابو داؤد شریف، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول،
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر دین عقل کا نام ہوتا تو میں علی فتویٰ دیتا موضع پر مسا نیچے والی سائڈ پہ کرنا چاہیے، کیونکہ عقل تو یہ کہنا ہے زمین پہ اوپر والا حصہ نہیں لگتا، کون سے والا حصہ لگتا ہے؟ نیچے والا لگتا ہے، لیکن سنت کیا ہے؟ نیچے مسا کرنے کی یا اوپر مسا کرنے کی؟ حضرت علی فرماتے ہیں دین عقل کا نام نہیں ہے، اگر عقل کا نام ہوتا تو میں علی فتویٰ دیتا مسا نیچے کرو، لیکن نبی پاک نے اوپر کیا ہے تو ہم نبی پاک کی اتباع اور اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے والے ہیں۔ اس لیے ایسی باتوں پہ کان ہی نہ دھرا کرو، بلکہ جو بندہ ایسا فلسفہ جھاڑے نا اس کے اوپر ایسے کہا مارا کرو جیسے کہ بندہ بے وقوف آدمی پہ نہیں مارتا، بیچارہ پاگل ہے کیا کہہ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے جو اللہ کی بات کے مقابلے میں اپنی بات جھاڑے وہ پاگل نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ چاہے جتنا مرضی اپنے آپ کو سمجھدار سمجھے وہ نادان اور بے وقوف ہے، جو اللہ کی حکمت کے مقابلے میں اپنی حکمت پیش کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عاقل بخرد نازاں مجنو بجنو کل حزب بما لدیہم فرحون، عقل والا عقل پر خوش ہے، پاگل اپنے جنون پر خوش ہے، ہر ایک جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہے۔ مومن اللہ کا حکم مان کر خوش ہیں، اس کے نبی کی سنت کو زندہ کر کے خوش ہیں، اور جاہل اور پاگل اپنے دماغ کی باتیں مان کر ان پر خوش ہو رہے ہیں۔ تمہیں تمہارے دماغ کی باتیں مبارک ہوں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان مبارک ہوں۔ سنیے ذرا اللہ کیا فرماتے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، لوگوں ہم نے ہر امت کے اندر قربانی کا طریقہ رکھا ہے۔ رمضان میں اپنے روزے رکھے نا، وہاں اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر میں نے روزے فرض کیے جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے، صرف تمہارے اوپر نہیں پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے۔ یہاں پر اللہ فرماتے ہیں او لوگوں قربانی کا حکم صرف تمہیں نہیں دیا، تم سے پہلی امتوں کو بھی ہم نے قربانی کا حکم دیا ہے۔ یا اللہ کیوں دیا ہے؟ فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ جو مویشی اللہ نے دیے ہیں، جو جانور اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان جانوروں پر اللہ کا نام ذکر کر کے اللہ کے نام پر قربان کر دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں نتیجہ کیا نکلا پھر قربانی کے بعد؟ مسئلہ کیا سمجھ میں آیا؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، اسی کے سامنے جھک جاؤ۔ یہی وجہ ہے رحمت کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور ذبح کرتے تو کیا فرماتے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ سبحان اللہ۔ حضور کیا فرماتے؟ ان صلاتی، لوگوں میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، سب کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جانوں کا پالنے والا ہے۔ لا شریک لہ و بذالک امرت، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ وانا اول المسلمین، اور میں پہلے نمبر کا فرما بردار
کروں؟ پھر آپ فرماتے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کے آگے جھکا لیا ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں جی فرماتی ہیں عید والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 ترکی مینڈے لائے گئے، سینگوں والے مینڈے تھے اور رنگ برنگے، یعنی سفید اور کالے، ڈب کھڑبا ان کا رنگ تھا، سفید اور کالا ان کا رنگ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ مجھے چھری پکڑاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی کو چھری دی، پھر حضور نے فرمایا تیز کر کے پتھر پر رگڑ کر دو۔ آپ نے سکھایا چھری آلہ تیز ہونا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دمبے کے اوپر جناب پاؤں رکھا، ہاتھ کے اندر چھری پکڑی اور کہا یا اللہ یہ دمبا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کی آل کی طرف سے ہے، آپ اور آپ کے گھر کی طرف سے ہے۔ پھر دوسرا دمبا لایا گیا، پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ یہ دمبا میری امت کے ان غریب لوگوں کی طرف سے ہے جو قیامت تو آ جائے گی، پیسے ان کے پاس نہیں ہوں گے قربانی کے لیے، وہ غریب آرزو کریں گے، وہ غریب تمنا کریں گے کاش ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے، ہم بھی جانور خریدتے، ہم بھی اللہ کے نام پر قربان کرتے۔ فرمایا میری امت کو کہہ دینا، امت کے غریبوں کو کہہ دینا تم پریشان نہ ہونا، تمہارا نبی تمہارے حصے کی قربانی کر کے گیا ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آج اللہ کے نام پر جانور لٹا کر بندہ کرے بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کا نام لے کر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنے والا یہ سبق سکھا رہا ہے، اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے۔ نماز کے اندر تو روزانہ کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر روز نماز میں کہتا ہوں زبانی عبادت بھی اللہ کے لیے، بدن کی عبادت بھی اللہ کے لیے اور مال کی عبادت بھی اللہ کے لیے۔ آج اپنا مال مویشی اللہ کے نام پر قربان کر کے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے بتا رہا ہوں میری مالی عبادت صرف میرے اللہ کے لیے ہوگی اور کسی کے لیے نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں سنو دنیا والو، اگر معبود اللہ ہی کو مانتے ہو فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ کے حکم ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ قربانی کرے، اللہ کے حکم کے آگے جھک جاؤ۔ سنو لوگو وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، رب کہتا ہے جو میرے حکم کے آگے جھک جائے اس کو عزت کی خوشخبری سنا دیجئے۔ آگے اپنے فلسفے نہ جھاڑے، او جی اتنی قربانیوں کا کیا فائدہ، اتنی قربانیوں کی کیا ضرورت ہے۔ سنو میرے بھائیوں، آپ صحابہ کرام کے واقعات پڑھتے رہتے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، خود ہمارے نبی پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے۔ میرے نبی نے اپنے ہاتھ سے اپنے پاس سے 100 اونٹوں کی قربانی کی، 63 کو خود ذبح کیا، باقی حضرت علی سے فرمایا علی تو ذبح کر دے۔ 100 اونٹ ذبح کر کے میرے نبی نے بتایا قربانیاں زیادہ کرنی چاہیے۔ اور ایک بات اور بھی آپ کو بتاؤں، ہر بندہ آج کل مہنگائی کا رونا رو رہا ہے نا، بڑے حالات خراب ہیں جی، بڑے حالات خراب ہیں جی، بڑا مسئلہ ہے جی، یہ ہے وہ ہے۔ اور جب شادیوں کا موقع آتا ہے اس وقت آپ دیکھیں پھر بندہ کہتا ہے غریب ہے ہی کوئی نہیں ادھر تو ماشاءاللہ جی بڑا اللہ کا کرم ہے، کتنے کتنے رنگ برنگے کھانے اور اتنے بے حساب کھانے کہ اسراف اور فضول خرچی کے حد تک پہنچے ہوئے۔ بدنام مولویوں کو کرتے ہیں کہ مولوی حلوہ کھاتے ہیں، اور شادیوں پہ جا کے دیکھو کہ جناب میٹھے کی کتنی ڈشیں، حالانکہ ایک آدھی کافی، چلو ذائقہ بتانے کے لیے 2 ہو گئی، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا شادیوں میں 10-10 15-15 20-20 قسم کے جناب وہ سویٹ ڈشیں تیار ہیں، ہر بندے نے ایک ایک چمچ بھی کھانی ہے تو 30 چمچے تو بن جائیں گی نا جی، کتنا کوئی کھائے گا، اس نے اسراف ہی ہونا ہے، ضائع ہی ہونا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے قربانی کے موقع پہ، بس استاد جی کوئی حالات ماڑے نے،
تے پریشانی بڑی ہے تے مشکل ہو رہا ہے، بہانہ بنا بنا کے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، میں منبر رسول پر قرآن سامنے رکھ کے وبشر المخبتین، رب نے بشارت کی بات کی ہے نا، اس آیت کی روشنی میں عرض کرتا ہوں اللہ کے لیے ہمت کرو، قربانی کرو، پورا سال اللہ تعالیٰ تمہارا خوشحال کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں میں خوشحالیاں لے آئے گا۔ وبشر المخبتین، رب کہتے ہیں رونے والوں کو خوشخبری سناؤ، اللہ کا حکم مانو، اللہ کے نام پہ قربانیاں کرو، خوشخبریاں لو، اور یہ خوشخبری کسی مولوی کی طرف سے نہیں، میری طرف سے نہیں، یہ میرے رب کی طرف سے ہے، اس لیے فرمایا وبشر المخبتین۔ اچھا، گھر میں 4 بندے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا کاروبار ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، اپنے اپنے اکاؤنٹ کھلوائے ہوئے ہیں، ٹچ موبائل جناب آج کل تو لاکھوں سے اوپر کے ہیں، یہ آئی فون ہے اور یہ فلانا فون ہے، وہ ہر ایک کے پاس جیب میں رکھا ہوا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا۔ اور قربانی کے بارے میں یہ استاد جی ایک ڈھیری ہے کہ کافی سارے ٹبر راستے، تو میرے بھائیوں قربانیاں زیادہ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کر کے بتایا ہے کہ جناب زیادہ قربانیاں کرو، اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس دن یعنی عید والے دن اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے بڑھ کر اور کوئی عمل پسند ہی نہیں ہے، اس دن جانوروں کا خون بہاؤ اللہ کے نام پر، یہی عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اور سنو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے بتایا کہ اپنی جانور کو اللہ کے نام پر خود ذبح کرو، وقت نہیں ہے ورنہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سناتا ہے انشاءاللہ، کل عشاء کے بعد جو درس ہوگا اس میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہوگا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ کریں، ہے ہی ان کی سنت۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ قربانی کیا چیز ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے بابا ابراہیم کی سنت ہے، لیکن ابراہیم تو اپنے بیٹے کو لٹا کر چھری پھیر رہا تھا، ابراہیم تو اپنے لختے جگر کو لٹا کر چھری پھیر رہا تھا، اور میں جناب اپنے 10 20 30 ہزار روپیہ بھی لگانے کی کوشش نہ کروں، کوشش یہ ہو کہ بچ جاؤں تو اچھا ہے، جہاں دنیا کے اور معاملات میں لگاتا ہوں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ کرنی ہے پھر جناب خوشی کے ساتھ لگاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبادت میری کر اور خوشی کے ساتھ کر تاکہ میں خوشی کے ساتھ قبول کروں۔ وبشر المخبتین، بے عیب جانور، حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں قربانی میں کیا ملے گا؟ چلو بابا ابراہیم کی سنت ہوئی، ہمیں ملے گا کیا؟ حضور نے فرمایا بکل شارۃ منا حسنہ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی، زور سے کہو سبحان اللہ۔ یہ نہیں فرمایا کہ قربانی کے جانور کے بدلے میں نیکی، فرمایا ہر بال کے بدلے میں۔ اب بتاؤ آپ میں سے کوئی مال گن سکتا ہے قربانی کے جانوروں کے؟ لگائیں اس کے اوپر جناب کوئی کمپیوٹر کہ جناب گنے، آج تک تو کوئی ایسا بندہ نہیں آیا کہ وہ گن کر بتایا کہ اس کے اتنے بال ہیں، اتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں نیکی۔ صحابہ نے پوچھا اون کے بال، ان کا کیا حکم ہوگا؟ فرمایا ان کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی۔ علماء نے فرمایا سمجھتے ہو، کبھی غور کیا ہے اتنی زیادہ نیکیاں کیوں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں معلوم نہیں، یہ قربانی کے جانور تو اسماعیل کے بدلے میں آئے ہیں، نسبت دیکھو نا ان کی، یہ اسماعیل علیہ السلام کے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جب ابراہیم خلیل اللہ نے رب کے نام پر اسماعیل کو لٹایا، رب کہتے ہیں میں نے آواز دی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، کمال کر دیا، میں نے تو خواب میں حکم دیا تھا، تو بچے کو میرے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھ پر تیرے رب کے سلام ہو۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے بدلے میں دمبا بھیجا، اس کو ذبح کر۔ میرا بھائی قربانی کا جانور اسماعیل کے بدلے میں آیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس لیے ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے آخری بات سنا کے چونکہ وقت ختم ہو گیا، فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، قربانی کے جانور کو ذبح کرنے والوں سنو، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ تعالیٰ کے ہاں جانور کا گوشت نہیں پہنچتا،
اللہ کے ہاں جانور کا گوشت، جانور کا گوشت سارا فریزر میں جاتا ہے، سمجھ آئی؟ اللہ کے ہاں بھی نہیں پہنچتا، آج کل تو اللہ کے بندوں کے ہاں بھی نہیں پہنچتا، سمجھ آئی؟ ایسا جناب چھپتا ہے، پتہ ہی چلتا گیا کدھر ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا گوشت۔ اور یہ بات دھیان کرنا، گوشت جب تقسیم کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، خود بھی کھاؤ اور اس حقدار کو بھی کھلاؤ، القانع جو ہے تو حقدار لیکن مانگنے نہیں جاتا۔ بعض لوگ تو وہ شاپر اٹھائے ہوئے گھر گھر جا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں القانع، پہلے اللہ نے القانع کا ذکر کیا، اس بندے کو گوشت پہنچاؤ، القانع جس نے قربانی کوئی نہیں کی، غریب بندہ ہے، پہلے اس کے گھر گوشت پہنچاؤ، والمعتر، ہاں دوسروں کو بھی دے سکتے ہو۔ دیکھیں جی ہمارے رشتہ دار ہیں، چلو محبوب رشتہ بتاؤ، میرے سسر صاحب ہیں، دل کے ساتھ ظاہر میرا گزارا ہے، مجھے پتہ ہے انہوں نے 4 قربانیاں کی ہیں، لیکن پھر بھی میں اپنی قربانی کا 1.5-2 کلو گوشت صحیح لے کر ان کے گھر چھاپر پہنچاتا ہوں یا نہیں پہنچاتا ہوں؟ پتہ ہے انہوں نے 3-4 کی ہوئی ہیں، اور محلے کے اندر اپنے مسجد کے نمازیوں میں جانتا ہوں کہ فلاں بندہ غریب ہے، اس نے قربانی کی ہی نہیں ہے، اس کے گھر دیتا ہی نہیں ہوں، اگر دی بھی تو 2 بوٹیاں دی ہیں، تو بتاؤ اللہ کی رضا کہاں پہ ہے؟ اگر اس کے گھر تو میں نہ بھی دیتا جس نے اپنی 3-4 کی ہوئی ہیں، نہ بھی دیتا تو خیر تھی، میرا تو لازم تھا یہ میرے پڑوس میں جو آدمی گوشت کے کو ترس رہا ہے جس کے بچے، اس کو جا کر دیتا۔ لیکن معلوم ہوا کہ یہاں بھی ہم دیکھ دکھائی اور تعلق داری زیادہ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی طرف کم توجہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، جو قناعت کرنے والا ہے اس کو بھی دو اور مانگنے والے کو بھی دے سکتے ہو، اور اس بات کا دھیان کرو لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کے ہاں نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بارگاہ الہی میں تو دل کا تقوی اور دل کا اخلاص پہنچتا ہے، جس دل کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اللہ کریم اتنا ہی اس کی قربانی کو جلدی قبول فرمائے گا۔ صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آیا، بکری کا ایک بچہ، سال سے اس کی عمر کم ہے، یا رسول اللہ بڑا خوبصورت بکری کا بچہ ہے، اس کو قربانی کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ارے اس کی تو سال سے عمر ہی کم ہے، بکری کا بچہ جب تک سال کا پورا نہ ہو جائے اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، میرے نبی اپنے اس یار سے کہو قانون تو یہی ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے سال سے کم بکری کا بچہ قربانی میں جائز نہیں ہوتا، لیکن صحابی سے کہو یہ اسی کو ذبح کر دے، میں اللہ اس کا یہی قبول کر لوں گا۔ اللہ دل کے اخلاص کو دیکھتا ہے، اللہ ظاہر کو نہیں دیکھنا ہے۔ اور دنیا والوں سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، قربانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنیوں کو کہا، 6 اونٹنیاں یا 7، اب مجھے عدد بول رہا ہے، 6 یا 7 اونٹنیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئیں تاکہ ذبح کریں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان اونٹنیوں کو دیکھا، ہر اونٹنی بھاگ بھاگ کے نبی پاک کے زیادہ قریب ہو رہی تھی، ہر اونٹنی کی گویا کہ یہ خواہش تھی اللہ کے نبی چھرا پہلے میرے اوپر چلائیں، پہلے مجھے ماریں۔ ارے اللہ اور نبی کے حکم کے آگے جانور بھی جھک گئے، اے انسان تو کیوں نہیں جھکتا؟ اللہ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، میرے حکم کے آگے جو جھک جائیں، میرا حکم ماننے کے لیے جو بے تاب ہو جائیں، میرے نبی ان کو خوشخبری سنا، دنیا میں بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا اور محشر میں بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔